آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134 سے لے کر 136 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ ولما اور جب واقع ہوتا علیہم ان پر رجزا یہ عذاب، بعض مفسرین نے یہاں لفظ رزق کے معنی عذاب کی بجائے طاعون کے کی ہیں، اور ایک حدیث سے اس معنی کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر طاعون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر شام کی طرف نکل جائیں، چونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے، لہذا وہ فوری طور پر ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ اور جب فرعون اپنے لو لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس وقت وہ بحیرہ قلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ قالو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بیما بوجہ اس کے جو، عاہدہ اس نے عہد کیا، عندک تجھ سے، لئن البتہ اگر، کشفتا تم دور کر دے، عنا ہم سے، الرجزا یہ عذاب، لنؤمنن تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، لاکا تجھ پر، ولنرسلن اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے، معاک تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قرآن پاک میں لفظ رجز کئی ایک معانی میں استعمال ہوا ہے، جیسے عذاب، تکلیف، افتاد، بیماری وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاعون کو بھی رجز فرمایا ہے۔ طاعون کی وبا پہلی قوموں میں پھیلی اور یہ بنی اسرائیل پر بھی نازل ہوئی۔ ہر وبائی بیماری، طاعون، ہیضہ، چیچک وغیرہ پر رجز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایسی وبا جیسے غیر معمولی طور پر اموات کی کثرت ہو جائے اور لوگوں پر دہشت داری ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر 130 سال تک 5 دفعہ طاعون کی بیماری پھیلنے کا ذکر ملتا ہے۔ عراق میں ایک دفعہ اس شدت کا طاعون پھیلا کہ ایک محلے سے ہر روز 1000 میت اٹھتی تھی۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ طاعون ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات جھاڑو پھیر دیتی ہے، محلوں کے محلے اور بستیوں کی بستیاں صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ رجز گندگی کو بھی کہتے ہیں، تاہم یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے جو کسی بھی شکل میں ہو۔ بہرحال فرمایا کہ فرعونیوں پر جب بھی عذاب آتا یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے۔ یعنی اس قوم کا یہ وتیرہ بن گیا کہ مذکورہ 5 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا تو فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے التجا کرتے اور کہتے کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر تمہاری دعا سے ہم پر یہ عذاب ٹل گیا تو پھر ہم تمہارا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اسی طرح 5 دفعہ یہی واقعہ ہوا اور یہ فرعونی ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ فَلَمَّا پھر جب، کشفنا ہم ہٹا دیتے، عنہم ان پر سے، الرجز عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ ایک وقت تک کہ، ہم وہ، بالغوہ اس کو پہنچنے والے ہوتے، اذا تب، ہم وہ، ینکثون وہ عہد توڑ ڈالتے۔
فرعونیوں کی یقین دانی پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر جب ہم نے اٹھا دیا عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ عہد کو توڑنے والے تھے۔ جب تکلیف آتی تو ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتے اور بنی اسرائیل کو آزادی کی خوشخبری بھی سناتے، مگر جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ دیتے، یعنی نہ تو ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرتے۔ قریش مکہ کے ساتھ بھی ایک موقع پر ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا اور علاقے میں قحط پیدا ہو گیا، انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ تو مکہ والوں نے ابو سفیان کو مدینے بھیجا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ اس قید کو دور کر دے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ قید دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، مگر قید دور ہونے کے بعد اپنے عہد سے مکر گئے۔ فرعون اور اس کی قوم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تسلیم کرنے کا عہد کر لیتے، مگر جب تکلیف دور ہو جاتی تو مکر جاتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اسے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے اور اکڑ جاتے۔ پھر دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے۔ یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر بنا رہا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ فَانْتَقَمْنَا، بالآخر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، آل فرعون کی بار بار آج شکنی پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی وہ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، مگر اس کا انتقام لینا انسانوں کے انتقام کی طرح نہیں ہوتا جو دوسرے کو ایذا پہنچا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مثلا ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے کئی آدمی قتل کر دیا تو جب تک یہ بھی قتل نہ کریں ان کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا، مگر خدا تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے، اس کو کسی کی برائی کرنے سے نہ تو دکھ ہوتا ہے اور نہ کسی کی اطاعت کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں جب کوئی انسان خدا تعالیٰ کی قانون شکنی کرتا ہے فَغَرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ڈبو دیا انہیں دریا میں یا سمندر میں۔ تاہم فرعون اس کے لشکری دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحر کلدم میں غرق ہوئے تھے۔ 12 راستے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ بحر کلدم میں ہی بنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 افراد کو لے کر مصر سے نکلے تھے، ان کے 12 قبائل تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پانی میں 12 راستے بنا دیے، ہر قبیلہ اپنی اپنی سڑک پر جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے برف جم گئی ہو یا پہاڑ کھڑے کر دی گئے ہوں۔ تفسیری روایات کے مطابق 12 لاکھ فرعونوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، بحر کلدم پر پہنچے تو بنی اسرائیل کو پانی میں بنے ہوئے راستوں پر چلتے دیکھا، انہوں بھی انہی راستوں پر سفر شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا، جب سب لوگ بحر کلدم میں داخل ہو گئے، اس کے درمیان پہنچ گئے، فغشیہم من الیم، پھر دریا نے ان کو ڈھانپ لیا، نہ پوچھو پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ بنی اسرائیل تو دریا کو عبور کر گئے اور تمام مجرم ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیے گئے، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، فرمایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ کذبوا بِآیاتنا، کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے معجزات کا انکار کیا، توحید، ایمان اور احکام الہی کی پرواہ نہ کی اور من مرضی کرتے رہے، آیات الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ان سے غفلت برتنے والے تھے۔
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم لوگ تھے۔ مقصد یہ کہ جو بھی مجرم ہوگا آیات الہی کا انکار کرے گا اور ان سے غفلت برتے گا، وہ اسی طرح سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جلدی سزا مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے۔ بعض اوقات زندگی میں بھی تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے، مگر آخری سزا تو لازمی ہے، اس سے مفر نہیں۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، عنہا، اس سے، غافلین، غافل۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو انہیں فرعون کی تعاقب کی خبر ہو گئی۔ وہ سخت گھبرائے کہ اب ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ایسی پریشان کن اور نازک صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ عصا سمندر پر مارنے کی دیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ادھر کا پانی ادھر ہی تھم گیا اور ادھر کا ادھر تھم گیا، جیسے ساخت جامد پہاڑوں کے بڑے بڑے تودے کھڑے ہوں۔ درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اس خشک راستے سے بنی اسرائیل جب سمندر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو فرعونیوں نے بھی وہاں پہنچ کر اسی خشک راستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب یہ لشکر عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے۔ اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے اس انجام بد کو پہنچ گیا جس کی خبر اسے موسیٰ علیہ السلام کئی بار دے چکے تھے۔ ان قرآنی واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہر و باطن اتباع کامل نصیب فرمائے، اور ہم سے اس میں جو اب تک کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، اور دنیا اور آخرت میں ہماری ان کوتاہیوں پر گرفت نہ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔